کی ساتھی نہیں ہے، میری موجودگی میں کبھی نہیں رہے گی۔ اور جب میں نے نعمان کو یہاں تھانے کے ایس ایچ او لگایا تو اس سے پوچھے، میں نے اس سے یہ گارنٹی دی کہ نعمان تم یہاں کے رہنے والے ہو اور راولہ کوٹ کے لوگوں کا تم پہ بڑا حق ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم مجھے مایوس کرو، اور مجھے مایوس کرو گے تو پھر اپنے لوگوں کو مایوس کرو گے، اور یہ لوگ ساری زندگی تمہیں راولہ کوٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی تم ممبر، کبھی نیلم ویلی میں گھومتے نظر آؤ گے، لیکن راولہ کوٹ نہیں آ سکو گے۔ اپنی عزت اور اپنے وقار میں اضافہ کرنا ہے تو اپنے لوگوں کی خدمت کر کے تم اپنے وقار کو بڑھاؤ۔ اور اس نے اس 2-3 مہینے میں جب سے میں نے لگایا یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایسا فعل مجھے اس کا نظر نہیں آیا کہ جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ اس نے میرا سر جھکنے دیا ہو۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں جہاں بھی ہوں گا یہ میرا سر جھکنے نہیں دے گا آپ کے سامنے۔ میں کھیلوں کے حوالے سے بات کرتا چلوں، میں نے ہمیشہ کھیلوں کے سنگ منشیات کے خلاف جنگ میرا مشن رہا ہے، اور میں اس سلوگن کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلا ہوں کہ برائی کے خلاف جہاد ہے اگر تو وہ گراؤنڈ سے ہی ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں پہ نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور ہر بندہ ایک نئی سوچ لے کے گھر جاتا ہے۔ پچھلے عرصے میں رمضان میں اور اس کے بعد رمضان میں ہم نے تھوڑا اس پہ نظر کم رکھی۔ ابھی میں نے آپ کے وسط سے بھی ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ رات کو میچز ہوتے ہیں والی بال کے، اچھی ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کو کھیلنا چاہیے، راتوں کو بھی کھیلتے تھے، لیکن اس میں نے اپنے طور پہ اپنی جو میری خاص ٹیم ہے ایک آبزرویشن کی، جو اس تھانے سے ہٹ کے بھی میں اپنی انفارمیشن لیتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ بھی میرے رابطے ہیں، تو مجھے انہوں نے اطلاع دی کہ جی یہ رات کو جو میچز ہوتے ہیں یہ لیٹ نائٹ چلتے ہیں، 3، 3:30، 4 بجے تک جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں گھروں کو لیٹ آتے ہیں، اور اس میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بڑے لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کو دیر تک بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ میں اشارتاً باتیں کرتا ہوں، آپ ذمہ دار لوگ سمجھ جاتے ہوں گے۔ تو میں خدا را آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس جرگہ سے کہ آپ جو لوگ یہ میچز کروا رہے ہیں، میچز ضرور کروائیں لیکن دن کی روشنی میں کروائیں۔ شام کے وقت 2-3 بجے کے بعد ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن رات 4 بجے تک نہیں جانے چاہیے۔ جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، جو منشیات دن کو استعمال نہیں ہو سکی، جہاں پولیس گھوم رہی ہے، سوسائٹی گھوم رہی ہے، وہ اگر رات کی تاریکی میں ایک جگہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور ساتھ جنگل میں وہی کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو گاؤں کے لوگ، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، میری جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، وہ گیم ضرور کھیلیں، شام کے وقت کھیلیں، لیکن رات کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہی ہماری اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور ہمیں راتوں کو اپنے بچوں کو جنگلوں کے اندر گراؤنڈز میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس کے لیے میں گرینڈ جرگہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ایک مہم کے طور پہ اس کو لے کے اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور جو ذمہ دار لوگ میچز کروا رہے ہیں ان کو کہیں کہ وہ شام کے وقت کریں۔ میں نے ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس حوالے سے ایک سرکولر بھی کر دیں کہ جو آئندہ ٹورنامنٹ کروائے تو وہ کم از کم سپورٹس بورڈز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرے، ان کو درخواست دیں جس پہ ایک NOC جاری ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، وہاں ہم کم از کم علامتی طور پہ 2-4 پولیس والے بھیج دیا کریں جو وہاں پہ بیٹھے رہیں، لوگوں کو دیکھتے رہیں
تاکہ ان اٹینڈنٹ سوسائٹی نہ ہو۔ تو یہ بات میں نے آپ تک پہنچانی تھی، باقی کافی لمبی بات میں نے کر لی، بہت ساری باتیں آپ کی منشیات کے حوالے سے تھی، وہ میرے جناب مولانا اتفاق صاحب نے آپ سے گزارش کر دی، پوری ڈیٹیل بھی بیان کر دی کہ جی محمود گلی میں اتنی پکڑی گئی، فلاں جگہ اتنی پکڑی گئی، فلاں جگہ اتنی پکڑی گئی۔ ایک اور بات جو میرے بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ گئے ہیں، انہوں نے کی تھی کہ انٹری پوائنٹس پہ کوئی ایسا نظام وضع ہو کہ وہاں پہ لوگوں کی چیکنگ جو ہے پڑتال ہو، پتہ چل سکے۔ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ڈی آئی جی راشد نعیم صاحب اور آئی جی پی صاحب آزاد کشمیر نے ایک موبائل ڈیوائس لے کر دی ہے جو ہم نے اپنے انٹری پوائنٹس پہ دی ہے، اور شہروں میں بھی ایک ایک موبائل ہم نے دیا ہے جس کے اوپر پورے کرمنلز کا ڈیٹا موجود ہے، چوری شدہ گاڑیوں کا ڈیٹا موجود ہے اس موبائل کے اندر، اور اس موبائل پہ ایک بندے کا شناختی کارڈ ایسے سکین کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کہاں ہے، اور وہ ہمارے ڈیٹے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہمارے آزاد پتن اور اس ڈارگلہ پوائنٹ پہ 4 سے 6 اشتہاری، ایگزیکٹ میں فگر نہیں ہے، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں سنگین جرائم میں ملوث تھے، پکڑے گئے، اور پورے پاکستان کے اندر جتنے کرمنل لوگ موجود ہیں، جو اشتہاری ہیں یا مفرور ہیں، وہ ہمارے وہ ریکارڈ پہ ہیں، اور اس موبائل کے اندر ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ وہ کہیں بھی موو کریں، اگر اس موبائل سے گزریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، اور فوری طور پہ ہم متعلقہ پولیس تھانے کو اطلاع دیتے ہیں، وہ آ کے اس بندے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے تمام اشتہاریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے پاکستان پولیس کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب وہ کہیں بھی پاکستان کے اندر گھومیں گے، جہاں ہوٹلوں کے اندر چیکنگ ہوگی، وہ پکڑے جائیں گے۔ اور یہی ڈیٹا ہم نے ہمارے آئی جی پی صاحب نے شیئر کر دیا ہے ایف آئی اے کے ساتھ کہ جی اب جو بھی ملزم جن کا ڈیٹا ہم نے فراہم کر دیا ہے اور کچھ کا ہمیں ابھی کرنا ہے، وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اپنا شناختی کارڈ دیں گے تو ایئرپورٹ پہ سکینر سے گزریں گے تو ایئرپورٹ پولیس ان کو پکڑ کے بٹھا لے گی۔ ابھی ہم نے سنگین جرائم کا ڈیٹا ان کو دیا ہے، معمولی جرائم کا ڈیٹا اس لیے نہیں دیا کہ 147 کا یا 337 کا کوئی کیس ہے تو وہ چونکہ یہاں پہ لوگ آپس میں صلح راضی نامے کر جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ یہاں سے راضی نامہ کر کے چلا ہو تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے بٹھایا ہو کہ آپ اشتہاری ہو وہاں کے یا مفرور ہو۔ اس لیے ان کا ڈیٹا جیسے ہی ان کا ٹائم جو ہے وہ 6 مہینے سے اوپر ہو جائے گا تو ہم ان کو دے دیں گے۔ وہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ اس پہ کیا کریں، تو انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کرمنلز جو ہیں وہ کسی طریقے سے بچ نہ پائیں، اور جو بندہ دادرسی کے لیے پولیس کے پاس آیا ہے اس کا مجرم بہرحال پکڑا جائے، آگے وہ اس کے ساتھ صلح کرتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، وہ عدالت کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں۔ منشیات کے کیسز میں جیسے انہوں نے بتایا سیشن جج صاحب کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے ہمارے ڈے بائی ڈے یعنی روزانہ کی بنیاد پہ منشیات کے کیسز میں عدالت نے سماعت شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب وکیل اور ملزم بھاگ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم اگلی تاریخ لے لیں، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ کسی کو اگر اگلی تاریخ ملتی ہے تو وہ 2-3 دن سے اوپر کی نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس جرگے کی وساطت سے اور ہماری محنت سے ہم اس پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر جب لوگوں کی سزائیں شروع ہو جائیں گی تو پھر ایک نیا میسج چلا جائے گا سوسائٹی کے اندر، اور پھر لوگ جو ہے اس سے ڈریں گے انشاءاللہ، تو ہم سرخرو ہوں گے آپ کے سامنے بھی، اور پھر آپ پہ تنقید کرنے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ گرینڈ جرگہ اور پولیس نے مل کے راولہ کوٹ میں کیا کام کیا ہے۔ منشیات علیحدہ چیز ہے، سوسائٹی کے اندر اور بہت سارے کام ہیں جو بہتری کے کیے جا سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کے کام ہیں، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے کام ہیں۔ میں سب سے زیادہ کہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو
ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں کہا کہ گورنمنٹ کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے کہ کرمنلز کو بھی اور سکولوں کے بچے کالجز میں بھی کم از کم ایک سائیکٹرسٹ مہینے میں ضرور وزٹ کرے. جو ہمارے ہاں خودکشیوں کا رجحان ہے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے کہ لوگ اس طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں. تو میں چونکہ بات لمبی ہو گئی، بات کرنے کا موقع ملے جب آپ لوگ سن رہے ہوں، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا. تو آپ کا یہاں اتنی دیر تک بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کو منظور کرے. آپ ایک نیک مقصد کے لیے یہاں بیٹھے. مجھے میرے بھائی نے کہا کہ حج پہ جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دعا گو ہوں اپنے رب سے کہ اس نے مجھے اگر یہ سعادت دی ہے تو اس کے پیچھے عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کسی اس شخص کی دعا کا نتیجہ ہے جو میرے پاس داد رسی کے لیے آیا، میں نے اس کو سنا اور وہ مطمئن ہو کے مجھ سے اٹھا. اس کی دعا کا نتیجہ ہے، کسی اس ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو میرے پاس روتی دھوتی ہوئی آئی، زخمی حالت میں آئی، میں نے اس کو تسلی تشفی دی. اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے کام، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. اس کے بعد انعامات کی تقسیم انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. صدر بازار گرینڈ جرگہ کے معززین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک بار پھر یہاں مجاہد آباد میں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں، سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دلوں سے وہ خدشات نکال سکوں جو پولیس اور عوام کے درمیان مختلف حوالوں سے موجود ہیں. پہلی بات کہ پھیری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پھیری کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے گاؤں کے اندر، یہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پھیری والے جب گاؤں میں جاتے ہیں کپڑا لے کے، برتن لے کے، وہاں پہ ہماری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے. وہ 400 روپے چیز کی قیمت بتاتے ہیں، 100 روپیہ لے کے 200 کے آدھار پہ دے کے آ جاتے ہیں. اور شام کو جب ہمارے مرد اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو خواتین تفصیل سے اپنی دن کی کارگزاری بیان کرتی ہیں، تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا سودا لیا ہے، اور وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں. اور پھیری والا جو 200 آدھار کر کے جاتا ہے تو اگلی دفعہ 800 آدھار بنا کے چلا جاتا ہے. وہاں ہم اس چیز کی نفی نہیں کرتے کہ یہی چیز ہم بازار سے بھی لے سکتے تھے. تو میری پہلی گزارش، اگر پھیری کی حوصلہ شکنی کرنی ہے تو پھر اپنے گاؤں کے اندر لوگوں کو اس بات پہ راغب کریں کہ وہ ان سے ادھار چیز نہ لیں. جب آپ ان سے سامان نہیں لیں گے تو وہ اپنا پیٹرول، اپنے وسائل ضائع کر کے آپ کے گاؤں میں نہیں آئیں گے کہ اس گاؤں کے لوگ ہم سے کوئی چیز خرید نہیں رہے. دوسری بات، پھیری والے بازاروں کے اندر آ کے کمرے کرائے پہ لیتے ہیں. ہم نے متعدد بار انجمن تاجران سے بات کی کہ آپ ان کو کمرے کرائے پہ نہ دیں. مالکوں سے بات کی اور وہ کرایہ
اچھا دیتے ہیں تو اس لیے مالک ان کو کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے راولہ کوٹ اور ہجیرہ میں کمروں کے اندر سے تقریباً 100-150 کے قریب خواتین، بچے اور یہ پھیری کرنے والے اور یہ مانگنے والے، ان کو اکٹھا کر کے ان کا پورا سامان گاڑیوں کے اوپر لوڈ کر کے پتن سے پار کروایا، اور وہ ریکارڈ ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے، فوٹو میرے پاس۔ میں نے تمام افسروں کو کہا کہ میں اس طرح بات نہیں مانوں گا، جب آپ لوگوں کو بھیجیں گے اس کی فوٹو مجھے بھیجیں گے تو میں تب تسلی ہوگی مجھے۔ میرے موبائل کے اندر وہ فوٹو موجود ہے۔ پھیری والوں کو پہلے گاڑی پہ چڑھا دیا تھا، پتن پہ اتر کے واپس آ جاتے تھے۔ میں نے کہا ایسے نہیں، ان کا سامان گاڑی کے چھت پہ رکھیں اور ان کو گاڑی میں بٹھائیں، واپس کریں، تب جا کے کنٹرول ہوتا ہے۔ جس طرح میرے بھائی نے بات کی صدر بازار میں کہ لوگ مخبر بھی کہیں گے، ایک لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا جس کو ہر بندہ معیوب سمجھتا ہے، لوگ ٹاؤٹ بھی کہیں گے، جس لفظ سے نفرت ہے ہم لوگوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کہ پولیس اور عوام کی شراکت سے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہماری شراکت داری ہے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس میں نہ آپ مخبر ہیں اور نہ ہم مخبر ہیں، یہ ہم باہم شراکت سے کام کر رہے ہیں۔ 2 صدی قبل 1800 کے اندر دنیا کے بہترین معاشرہ جس کو کہتے ہیں برطانیہ کے اندر کہ جی وہ سوسائٹی ہے جو جرائم کے خلاف ہے، وہاں سب سے پہلے 2 پولیس افسروں نے یہ کام شروع کیا کہ وہ گاؤں گاؤں محلے محلے جاتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم اس علاقے سے جرائم کو ختم کرتے ہیں۔ تو ان 2 پولیس والوں کو، یہ ریکارڈ پہ موجود بات ہے، ان 2 پولیس والوں کو انگلینڈ کی سوسائٹی نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ رات کو وہ گشت پہ تھے، لوگوں کو گھروں کے دروازے ناک کر کے بتا رہے تھے ہمارا جرائم کے خاتمے میں ساتھ دیں، ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا۔ تو وہ سوسائٹی 1 صدی گزرنے کے بعد اس قابل ہوئی کہ انہوں نے پولیس کا ساتھ دینا شروع کیا، اور مجھے خوشی ہے یہاں پہ کہ ہمیں 1 صدی نہیں لگی۔ راولہ کوٹ کے اندر، مجاہد آباد کے اندر، اس دھرتی کے غیور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی اولادوں کو جرائم میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، منشیات کی لعنت میں ان کو نہیں جانے دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پولیس کا ساتھ دے کے، پولیس چونکہ قانون ضابطے کی کارروائی کرتی ہے، اس لیے آپ کو اور ہمیں مل کے یہ کام کرنا پڑے گا کہ ریاست نے وہ ذمہ داری ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس ذمہ داری میں آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اس برائی کو اگر اس علاقے میں ختم کرتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ مثال بنے گی باقی اصلاح کے لیے، باقی آزاد کشمیر کی کمیونٹی کے لیے۔ اور میں اس بات پہ 101% متفق ہوں کہ جس کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس پہ تنقید آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے وہ لوگ
جو آپ کو ڈیپ ٹریک کریں گے، ان لوگوں کا اگر بایو ڈیٹا آپ نکالیں گے تو وہ کسی کار خیر میں حصہ لینے والے نہیں ہوں گے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے علاقے میں امن سلامتی قائم ہو اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکیں ہم. میں نے اس دفعہ عید پہ ڈارگلہ چوکی اور جو ہماری ٹائیں چوکی ہے ان کو کہا کہ آپ نے ہر گاڑی کو، ہر باہر سے آنے والے بندے کو چیک کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو رجسٹرڈ کرنا ہے تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ ہماری اس خوبصورت دہلی کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں. تو تقریباً آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ 86,000 سے زائد لوگوں نے رملہ کوٹ کو وزٹ کیا عید کے 3 دنوں کی چھٹیوں میں. اور یہ جب 86,000 لوگ یہاں سے گزرے، اگر فی بندہ 10,000 لے کے گھر سے آیا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی رقم بنتی ہے جو ہمارے لوگوں کے اندر وہ پانی، انہوں نے کسی دکاندار سے موبائل کی کوئی چیز لی ہوگی، کہیں سے انہوں نے پاپڑ لیے ہوں گے، کہیں کھانا کھایا ہوگا، کہیں سے پانی لیا ہوگا، تو وہ پیسہ ہمارے لوگوں کے اندر صرف ہوا ہے. میں یہ جو ہم نے پولیس فیسٹیول کا پروگرام رکھا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ یہ میسج دیا جائے کہ راولہ کوٹ جو ہے وہ پرامن علاقہ ہے. پچھلے سال نیلم ویلی میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے وزٹ کیا تھا. اس سال 52,000 لوگ وہاں گئے. جو کیلکولیشن ہم نے پولیس نے جو کاؤنٹنگ کی ہے، اس میں راولہ کوٹ میں لوگوں کی تعداد زیادہ آنے میں آپ لوگوں کا، ہمارا انتظامیہ کا اور ان لوگوں کا بہت کردار ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ پرامن علاقہ ہے، یہاں کے لوگ مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے یہ فیسٹیول کروایا کہ ہم یہ تاثر دے سکیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، نیگیٹو لوگ نہیں ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. مری میں تھوڑے سے واقعات ہوئے. اس عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری میں بہت زیادہ لوگوں نے جانے سے اجتناب کیا ہے. میرے عزیزوں، ہم نے اپنی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اپنی اولادوں کو اتنی نوکریاں نہیں دے سکتے، ہر بندہ ملازم نہیں ہو سکتا، اور کاروبار کے ذریعے ہی ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو آسودہ حال بنانا ہے. اور کاروبار جو ہے وہ نبیوں کا پیشہ ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے. ایک ملازم ایک خاص تنخواہ لیتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے، جبکہ کاروبار کرنے والا جائز ذرائع سے جو پیسے کماتا ہے اس کے وسائل ایک ملازم سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. کل کے حوالے سے آپ کے اوپر کچھ الزامات لگے، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں کہ ہم نے وہ پروگرام جو کروایا بہت پرامن، بڑا سافٹ تھا، اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں. شام کو تمام آفیسرز آرمی کے بھی اور ہمارے پولیس کے بھی جو وہاں مینیج کرتے رہے، وہ جب چلے گئے تو 1-2 میچ رہ گئے تھے. کچھ آرمی کے میچز تھے، کچھ پریس والوں کے تھے غالباً، اور کچھ یہ پروفیسرز حضرات کے تھے.
वहाँ कुछ टीमें जीते हैं, जिनमें से एक आर्मी की टीम भी जीती। उनके हवाले से कुछ लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मैं नहीं कहूँगा कि वो कुछ उसकी मैं कुछ सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो लड़के आए हुए थे, मैंने मालूमात की, वो कुछ अब्बासपुर और चिड़ीकोट सेक्टर के मोर्चों से आए हुए लड़के थे। उन्होंने खूबसूरत वैली में खूबसूरत प्रोग्राम देखा और मैच वगैरह खेला। उसके बाद उस खुशी में उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार कर दिया। बहरहाल उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उनके ज़िम्मेदारान और अपने ज़िम्मेदारान जो वहाँ मौजूद हैं, उनको हमने बता दिया है कि दानिस्ता या ना दानिस्ता ये बात अगर हुई है तो आइंदा नहीं होगी। और हम ग्रैंड जरगा को यकीन दिलाते हैं कि ना हम रावलाकोट के लोगों की दिल आज़ारी बर्दाश्त करते हैं, ना उन लोगों की दिल आज़ारी बर्दाश्त करते हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हम कोई इस तरह की बात हमसे भी ना हो कि जिसके बात को मद्देनजर रखते हुए ना अजान हो रही है, तो मैं उसके बाद आपसे यही बात आगे शेयर करूंगा। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, चूँकि आप हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, और ये तनकीद बनती भी है कि उन लोगों को मौका मिल गया कि वो आपको कहें कि आप उन लोगों के साथ चल रहे हैं जो ये कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कभी भी आपको तनकीद का ज़रिया बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमारी वजह से कहीं आपकी दिल आज़ारी नहीं होगी, और कोशिश करेंगे कि आपकी इज्जत और एहतराम में इजाफा हो। पुलिस और अवाम के दरमियान जो खलीज है, आपने उसका बेड़ा उठा लिया है उस खलीज को ख़त्म करने का, और हम अपने और आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होने देंगे किसी सूरत में। हम आवाम को जब बावर करवा के छोड़ेंगे कि पुलिस आपकी बेहतरीन महावन और मददगार है, और किसी सूरत में भी जुराइम पेशा लोगों की साथी नहीं है। यह मैं आपको फिर कहता हूं, किसी सूरत में भी पुलिस गैर कानूनी काम और वही के वो देखने वो सारा सामान उनको बुला के इसी तरीके से एसी साहब के पास पेश करके सामान गाड़ी पे ला दें, उनको साथ उठाएं और उनको पुल पार करा दें। थोड़ा हमारी ख्वाहिश तो ठीक है, मैं चूँकि लेट हो रहा हूँ, वो हमने 2 मिनट आगे डेढ़ बजे हमारे इंचार्ज मास्क ले लिया हम दोनों को परसों पता चला, आप क्योंकि आना चाहते थे कि हम तो ये चाय ये पिएंगे तो मैं मेरे घर में डीआई साहब की कॉल आ रही थी, हमने वो